بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ویلکم ان حدیث کلاس. اور 923 حدیث، کیونکہ ہم نے 922 پر ہم نے روکا تھا، یعنی کہ وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں سلسلہ جہاں سے حدیث کلاس کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا. تو اب حدیث کلاس بھی ہر ویک میں ہوگی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جمعہ کے مسائل کتاب الجمعہ ہے، صحیح بخاری، اور 923 حدیث نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جریر بن حازم قال سمیت الحسن یقول حدثنا عمر بن تغلب. ہم سے محمد بن معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا ہم نے عمر بن تغلب سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی بمال او بشین. ٹھیک ہے، کچھ مال دیا گیا ان کو. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو ایک خیر کا معاملہ بھی ہوتا تھا اور ان کو بڑا بنانے کا معاملہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یا بشین یہ بتایا گیا کہ کوئی چیز. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں صحابی جب بیان کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کے بارے میں اتنے پرٹیکولر نہیں ہیں کہ وہ مال تھا، یعنی کہ ایون وہ دینار تھے یا کوئی چیز تھی، وہ اس کے بارے میں یہی لکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی نظر اس چیز پہ نہیں تھی جو بانٹی گئی. ٹھیک ہے نا، جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم بڑے کین ہوتے ہیں، ہم مٹیریلسٹک کین ہوتے ہیں، ہے نا. ہم تو کہیں چلے جائیں تو ہم کپڑوں کی بھی پوری جو ہے نا، پورا جیسے کہتے ہیں کہ مائکروسکوپک جو ہے نا وہ تجزیہ کر کے لے آتے ہیں. اس میں یہ، اس میں وہ سٹونز لگے ہوئے تھے، اس میں وہ چیز لگی تھی. تو ایک جو مومن کو جو رویہ یہاں پہ ایک سیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی سیکھیں کہ مومن جو ہے نا مٹیریلسٹک قسم کا کین نہیں ہوتا ہے. کین ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہی کین نہیں ہوتا. کین سمجھ رہے کہ کیا کہنا چاہیے اردو میں؟ نہیں، گہری نظر رکھنے والا، اس طرح سے سمجھے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھتا. وہ اس سے جو سبق مل رہا ہے، جو اس سے علم مل رہا ہے، جو اس چیز سے جو وہ حاصل کر رہا ہے نا، اس پہ زیادہ نظر رکھتا ہے. پہلا چیز تو ہم نے یہاں سے یہ سیکھی ہے نا. صحیح. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا، یعنی جو بھی مال ملا تھا یا کوئی بھی چیز، اور بعض کو کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو چیز تھی نا، فقسمہ تقسیم کر دیا، قسمہ اس کو تقسیم کر دیا، قسم تقسیم سے ہے نا. صحیح ہے. فآتا تو عطا کیا رجل سے مرد، کچھ مردوں کو عطا کیا. و ترکا اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا. ترکا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ترکا بھی اسی سے، ترکا چھوڑا ہوا مال. ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیا، رہنے دیا. ٹھیک ہے، اومٹ کیا کچھ رجالن کو، کچھ مردوں کو. ٹھیک ہے. وَبَلَغُهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ أَتْبُوا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا. ٹھیک ہے، ان کو پہنچا رنج، جن کو کہ ترک کیا تھا، جن کو نہیں دیا ان کو تکلیف ہوئی، ان کو غم ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی، پھر فرمایا. ٹھیک ہے، فحمدہ اللہ ثم اثنی علیہ. میں اس لیے اردو پہلے پڑھ رہی ہوں اور عربی بعد میں، تاکہ آپ کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے نا، آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کو زیادہ اچھی عربی سمجھ میں آئے گی نا. فحمد اللہ ثم اثنی علیہ، کہ اللہ کی حمد و ثنا، حمد بیان کی اور ثنا بھی بیان کی. ثنا کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا اما بعد. یعنی آپ دیکھیں اس میں خطبے کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے، کہ جو میں نے لکھا بھی تھا کہ اپنے نوٹس میں، میرے ذرا مجھے دیجیے گا میری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتانے کا انداز ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خطبہ جب دیتے تھے تو وہ اسٹارٹ کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا سے. ٹھیک ہے،
یعنی آپ دیکھیں ہم لوگ موسٹلی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ علم کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اپنی برکت لے کے آتی ہے، اس کے بعد کریں اما بات، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی، تو اللہ کی حمد و ثنا جو ہے اس سے اسٹارٹ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ سیکھنے کی ہے. صحیح ہے. اچھا پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے. فواللہ، ٹھیک ہے، واللہ جو ہے قسم کا انداز، فا پھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی قسم، فواللہ انی لأوتیا الرجل و ادا الرجل. ٹھیک ہے کہ بعض کو میں دیتا ہوں اور بعض کو میں لیکن جس کو میں نہیں دیتا تو وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں، اس سے زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جن کو میں نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہے. میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں. ٹھیک ہے. ارا فی قلوبہم من الجزع والحلا. ٹھیک ہے. جزع الحلا جو ہے نا وہ لالچ اور بے صبری کو کہتے ہیں. جزع فضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہی والا. اور حلا جو ہے نا حلیہ بھی اسی سے لالچ کو کہتے ہیں. لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر والے اور بے نیاز بنائے ہیں، غنی اور والخیر، غنی کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو. الخیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. میں ان پہ بھروسہ کرتا ہوں. وَأَكِلِ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَنِي وَالْخَيْرِ. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث کا اپنا ہی ایک نا کیا بتاؤں، حدیث کی اپنی ایک انجوائمنٹ ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو شیرینی ان الفاظ کو پڑھنے میں ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں آ سکتی، کسی کے جملے سے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ نا صحابی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا ہے کہ بھئی یہ جو کلمہ کہا تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ جو ہے نا محبوب ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اور یہ کئی جگہ پہ واقعہ جو ہے نا تحریر کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت ملتا تھا نا، تو مال غنیمت میں سے کچھ صحابہ کرام کو کچھ لوگوں کو زیادہ عطا کر دیا اور کچھ کو کم عطا کر دیا. اچھا اب اس میں یہ بھی ایک ملتا ہے حدیث میں، یہ بھی بتا دیتے کہ جن کو، کیونکہ اس حدیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ ناراض ہوئے. ٹھیک ہے. جن کو کم عطا کیا تھا وہ ناراض ہوئے. ٹھیک ہے. تو ادھر تو اتنی ہی بات ہے، ادھر ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ ناراض ہوئے وہ آپس میں یعنی ڈسکشن بھی شروع کر دی تھی، مطلب جن لوگوں کو زیادہ، انہوں نے ڈسکشن بھی شروع کر دی تھی کہ بھئی ہمیں زیادہ ملا اور ہمیں، یعنی وہی بات ہے نا کہ بھئی اس پہ کہ بھئی جو جس کو زیادہ ملا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جس کو کم ملا ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں کہ بھئی شاید، کیونکہ ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے نا، بعض اوقات ہم کسی کو دنیا میں زیادہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں اس سے اللہ زیادہ خوش ہے، ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا، اور پھر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے جو ہے لوگوں میں بحث چل رہی ہے کہ جن کو آپ نے کم عطا کیا تو وہ ناراض ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جن کو، اس میں بھی یہی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ جن کو میں نے کم عطا کیا. اور پھر اس پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم نا بھیڑ بکری اور مال و دولت لے جاؤ، اور یا پھر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہو. اس پہ وہ رونے لگے اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں. ان کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو چاہتے ہیں. یہ پورا ایک واقعہ ہے جو کہ حدیث میں موجود ہے، تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. صحیح ہے. اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو بھی ان کے پاس کچھ آتا تھا مال اور گفٹس وغیرہ وہ دے دیا کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے. اچھا سیکنڈلی یہ کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ کچھ لوگوں کو رنج ہوا ہے نہ دینے سے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، ظاہر ہے جن کو زیادہ ملا وہ تو خوش ہو رہے ہیں، جن کو نہیں ملا وہ، تو پھر انہوں نے
یعنی ہیومن سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنا فیصلہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، کہہ سکتے تھے ہماری مرضی، بلکہ اس کی ڈسکرپشن دینی شروع کی، ہے نا، کیونکہ مال وہ چیز ہے کہ بعض اوقات اگر آپ اس کی ڈسکرپشن نہ دیں تو وہ دلوں کے اندر جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کانٹا بن کر چبھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اور اس پہ بھی ایک تعلیم کا انداز رکھا، کہا کہ میں جن لوگوں کو، میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن جس کو دیتا ہوں وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں. اب چوائس دے دیا انسان کو، اس وقت کے بھی اور آج کے انسان کو بھی، کہ بھئی کیا چاہتے ہو. جیسے میں نے بتایا اس حدیث کا پورا جو دوسری جگہ سے اس کا حدیث کا آتا ہے ڈسکرپشن، وہ میں نے بتا دی کہ اس میں تو یہ تک کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں، یا پھر تم یہ چاہتے ہو مال اور بکریاں اور یہ لے جاؤ. تو سب نے یہ چوائس کی، سب نے کہا نہیں ہم تو آپ کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے ان کو تعلیم دے دی کہ جن کو میں نے کم دیا ہے دراصل میں ان کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث بھی ذرا ذہن میں لے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو یعنی کچھ حدیث قدسی ہوتے ہیں نا، تو حدیث قدسی کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھے پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا کہ اللہ بھی جو ہے دین کی سمجھ اور قرآن اور حدیث جو دیتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے اس کو دنیا کی چیزیں دے، ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اسی کا ایک سمجھے کہ ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور جسے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی وہ جنت کے راستے والا معاملہ، علم کے راستے. اور آپ دیکھیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں جس کو میں کم دے رہا ہوں. تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے یا یہ جو زمینی سامان چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں سے سمجھائی گئی. اچھا اب پھر آپ دیکھیں کہ میں ان لوگوں کو پھر اچھا اس کی ڈسکرپشن بھی دی. اب یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں وہ بھی دے دیتے اور وہ بھی دے دیتے، ذہن میں آ سکتا ہے نا بھئی ہمیں تو آپ بھی چاہیے، یعنی انسان کا دل تو لالچ پہ مبنی ہے نا. اب اس کی مزید ڈسکرپشن دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں. اب یہاں سے بالکل ڈاؤن کر دیا اس چیز کو، اس مسئلہ ہی حل کر دیا. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یعنی اندازہ لگائیں ذرا، ٹھیک ہے نا، صحیح. لیکن جن کے دل اللہ نے خیر والے اور بے نیاز، آپ یہاں پہ دیکھیں غنی کا لفظ استعمال کیا ہے، بے نیاز، دنیا کی چیزوں سے بے نیاز، ٹھیک ہے نا. میں ان پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیوں دیا ان کو. کتنا زبردست انداز میں کہ بھائی آپ کو خود ہی، مطلب اس میں لڑائی جو ہے جھگڑے والی کیا بات ہے. جن کو نہیں دیا ان پہ تو میں نے زیادہ بھروسہ کیا تھا، وہ ہاں وہ الٹا شرمندہ ہو رہے ہیں. وہ تو کیونکہ اینڈ رزلٹ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہی ہوا تھا اس کے بعد جو دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ دیکھیں یہ جب معاشرے میں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے، یہ دیکھیں معاشرے کی عکاسی بھی، جس معاشرے میں ایلیٹ کلاس نمائش کرنے لگ جائے، جس معاشرے میں اگر کسی کو تھوڑا سا بھی زیادہ ملے اور اس کے اسٹیٹس ڈالنے لگ جائیں یا اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائے، اس کی نمائش یا اس کے بارے میں بتانا شروع کر دے، تو ہی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے. اصل میں دیکھیں غلطی تو اس کی ہوئی نا کہ جس کو ملا اور وہ اس کی بجائے اس کے کہ اس پہ صبر شکر کر کے بیٹھا رہے، اس کے بارے میں اور زیادہ اس کی دوسروں کو ابھار رہا ہے کہ دیکھو مجھے تو یہ ملا ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہا ہو کہ تمہیں نہیں دیا. تو اس قسم کی جب بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو اس بات سے بھی یہاں پہ روکا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی کو عطا ہو بھی گئی تو پھر اب یہاں پہ تو وہ تو زیرو ہو گیا نا، کہ اس کو تو کہا گیا کہ اس کے اندر لالچ اور بے صبری پائی تو اس لیے میں نے دے دی، ٹھیک ہے نا. اور وہ جس کے اندر غنا اور خیر ہے میں نے اسے نہیں دیا.
ٹھیک ہے نا. اچھا یہ دنیا کے تو عکاسی ہے اور یہ آخرت میں بھی یہ عکاسی ہونے والی ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ انسان کا اپنا جائزہ جی بولیے. مطلب انسان کا اپنا جائزہ بھی ہاں اس کے اندر لالچ ہے یا نہیں. ہاں بالکل اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کیا ان چیزوں سے لبھا جاتا ہوں یا مجھے کیا یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. بڑی زبردست بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا یہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک تربیت کا انداز تھا کہ دنیاوی گفٹس دے دیے جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر، کیونکہ آلریڈی غنا ہے، خیر ہے، ان کے اندر اور دنیا کی بے رغبتی ہے. اور جو ہے نا وہ صابرین بھی ہیں اور اللہ کا ٹرسٹ ان پر شو ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں غیرت دلائے گی کہ میں نے تو تم پہ ٹرسٹ کر کے ان کو زیادہ دیا تھا اور تم لگے کہ مطلب یہ کرنے کے بحث کرنے کہ بھئی ہمیں زیادہ دیا اور ہمیں نہیں دیا اور ناراض ہونے لگ گئے کہ ہمیں تو دیا ہی نہیں. بھئی تم پہ اگر ان کو تو دیا تو ان میں تو لالچ میں نے آلریڈی دیکھ لیا تھا اس لیے دیا. تمہیں نہیں دیا تو تم پہ تو میرا زیادہ ٹرسٹ تھا کہ تم نہیں کوئی بات کرو گے. تو تمہیں تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا تھا کہ تم یہ بات کرو. اور ان کی بھی تصحیح کر دی کہ آپ نے کو اگر دیا تھا تو آپ کے اندر یہ چیز، یہ خامی دیکھی تھی. آپ دیکھیے کہ گفٹ دینا یعنی لین دین کر کے کیا تعلیم سکھا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سکھا سکتے ہیں. ہمیں یہ مطلب ہمیں یہاں سے تربیت مل رہی ہے کہ بعض اوقات ہم بھی لین دین کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ سکھانے کا عنصر ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہے نا. اچھا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کی نفسیات بھی سمجھتے تھے. دین کی تبلیغ کا انداز جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بس اپنی بول بول کے اپنی بتا کے چلے جائیں اور دوسرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے. تبلیغ ہوتی جب ہے جب آپ دوسرے کی نفسیات سمجھ کے اس کو اس کے نفسیات کے مطابق ڈیل کریں اور بتائیں. ٹھیک ہے نا. دین نفسیات کو سمجھ کر چلنے کا بھی نام ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے فتویٰ پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حکمت آگے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دین حکمت کو سمجھ کر حکمت کو اپلائی کرنا، حکمت کے ساتھ دین کو اپلائی کرنے کا نام، اس پر عمل کرنے کا نام. ہماری آپ کو پتہ ہے بعض اوقات تبلیغ کیوں فیل ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارا سمجھانا کیوں فیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے بات چیت ہماری ڈیلنگ کیوں فیل ہوتی ہے، بیکاز ہم حکمت اور نفسیات کو بالکل سائڈ پہ رکھ کر صرف فتووں کے اوپر، صرف علم کے اوپر ہم دین پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیونکہ اتنا ہی علم ملا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج ہمیں موقع ملا ہے چلو سارا علم جھاڑ کے آ جاؤ. وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس جگہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ وہ سارا علم جھاڑ کے آئیں. مگر آپ نے تو وہی سیکھا ہے نا بھائی، آپ کے پاس تو اتنا ہی، کیونکہ آپ کو حکمت تو آپ نے سیکھی نہیں، آپ کے پاس جو علم آ رہا تھا آپ نے وہی جھاڑ جھوڑ کے آ گئے اور ان کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. بعض اوقات گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں کے، ابھی ایک دو ایسے کیسز تھے جن میں صرف افسوس ہی کر گئی، یعنی کہ دیندار بچیاں بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں کہ بڑے افسوس کی بات. اور کبھی میں اس لیے آپ کو بتاؤں، کبھی آپ کے اندر تکبر یا کوئی دینداری کا الگ سے کوئی وہ رخ نہیں آنا چاہیے کہ ان کو پھر شکایات جو ہے ان بجائے اس کے کہ آپ ان کی تربیت کریں. دیکھیں دینداری جو ہے نا اس کا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر دینداری آ گئی نا اس کا اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ دوسروں کی تربیت کریں. اس کا دوسرا اسٹیپ تکبر اور دوسرا اسٹیپ تنہائی نہیں ہے، سائڈ پہ بیٹھ جانا نہیں ہے. گوشہ نشینی تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کو کیا حدیث میں یہ آتا نا کہ تم مجھ سے اگر ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے بیان کر دو، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اگر پتہ چلا ہے تو اس کو آگے اچھے طریقے سے بیان کریں اور اس کی بھی تربیت کریں جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کرتے رہیں، آج نہیں ہوگی کل ہو جائے گی، کل نہیں ہوگی پرسوں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں اپنا دین بچانا ہے مگر تکبر پھر بھی نہیں کرنا. ہم دین بچانے اور تکبر میں کو ایک ساتھ لے چلتے ہیں، وہاں سے ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین والا ہے نہیں، اس کو تو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو دین کا پتہ چل گیا، ہماری اس کی دنیا الگ ہو گئی. اور دس از تکبر. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا انسین تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دین کا خاصہ ہی نہیں ہے. تکبر تو کسی کے لیے بھی رائج نہیں ہے نا، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کسی کا بھی کہنا اللہ کو پسند نہیں آتا، یعنی اپنے آپ کو بڑا کہنا. یا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سفر کروا دیا، حضرت خضر کو ان کا استاد بنا دیا، جبکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. مگر زبان اور منہ سے کہنا اللہ کو ناپسند ٹھہر گیا. یعنی اگر تکبر، آپ دیکھیں تکبر اگر ذرہ برابر بھی دل میں ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور آپ کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اگر ادھر سے جو پودا نکل کے شجر بن گیا اور وہ شجر کی جو شاخیں ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلنی شروع ہو گئی، تو ادھر اندر تو ایک درخت بنا پڑا ہے تکبر کا. پھر کاٹیں اس کی شاخیں، نکالیں اس کے بیج، جڑیں نکال کے پھینکے ہیں. انڈرسٹینڈنگ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ میں کیا سمجھا رہی ہوں؟ آپ جب زبان یا رویے سے جب تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر پورا شجر بن چکا ہے تکبر کا. وہ ذرہ نہیں رہا ہے، وہ ذرہ برابر بھی اگر ہوگا تو جنت میں، تو پھر آپ اس شجر کے ساتھ کیسے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یعنی کہ اپنے آپ کے ایمان اور دین کو بچانا اور تکبر کو قائم رکھنا، اس میں ایک فاصلہ، ایک الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہم بعض اوقات دونوں چیزیں گڑبڑ کر جاتے ہیں. سمجھے اس بات کو؟ اور حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا، حکمت کے ساتھ ان کو بتانا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ جا کے بتایا. اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا اپروچ کر دیا کہ ان کے اندر لالچ اور بے صبری پاتا. یہ بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے ہمیں. میں کہتی ہوں نا ای کیو سیکھنا ہے نا، سارا سنت نبی سے ای کیو سیکھ لیں. اب یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الزام تراشی کیا کچھ. بھائی آپ نے آپ اس نہج پہ خود لے کے آئے، اس واقعے کو سمجھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا جو بھی مال تھا، جو شے تھی، جو بھی چیز تھی وہ دے دی تھی، بانٹ دی تھی. ٹھیک ہے، آرام سے اپنے گھر میں ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. جس کو کم دیا ہے تو بھی انجوائے کرتے ہیں جس کو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، تجزیے، تبصرے بازی شروع ہو گئی. یعنی آپ اپنے اوریجن سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ تبصرے بازی شروع کر دی. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ تجزیہ اور تبصرے بازی ہو رہی ہوتی، کپڑوں پہ، چیزوں پہ. دین کو چھوڑ کر ان چیزوں پہ زیادہ تبصرے بازی ہو رہی ہوتی ہے. کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب سے. تو پاکستان بیچارہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا تھا، پاکستان پھر بھی چل رہا ہے نا. تو ہم ان چیزوں کے آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے نا تبصرے بازی بہت زیادہ ہے، گوسپ. ہر ایک کو شوق ہے. انہوں نے یہی کی. اب جب یہ بات یہاں تک پہنچی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو ہے نا دونوں ٹیموں کو ایڈریس کر دیا. آپ کو کم دیا تو اس لیے دیا کہ ٹرسٹ تھا، آپ کو زیادہ دیا اس لیے دیا کہ اپنی اصلاح کرو، اصلاح کے لیے دیا ہے تمہیں. لالچ تھا، بے صبری تھی. تمہیں زیادہ کم دیتے نا تو تم تو اور ہی زیادہ جو ہے نا تمہارے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے. یہ پھر بھی کم از کم جو ہے ناراض ہی ہو رہے ہیں. کیا زبردست انداز سے ہے نا، کیا زبردست انداز سے کر. یعنی یہ بھی پتہ چلا، ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات آپ کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. واو، ہے نا. تربیت کے معاملات ہیں نا بعض اوقات آپ کو، کیونکہ میں تو ان چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہوں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ میں جنرل آپ کی تربیت کر رہی ہوتی ہوں. بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول بھی تربیت کر، اور انڈیویجول بلکہ شاید سامنے آ کے بھی کر ویسے مگر اب یہاں سے سیکھا کہ کرنی پڑ بھی سکتی ہے کہ ڈائریکٹ. اچھا نام نہیں لیے مگر اس گروہ کو تو تنقید کر دی نا، اس گروہ پہ تو ٹارگٹ ہو گیا نا کہ بھئی آپ کو یہ جو گروہ ہے نا، اب اس گروہ میں ان لوگوں کو تو پتہ ہی نا کون کون شامل ہے جس کو زیادہ دیا تھا، اور ان کو بتا بھی دیا ساتھ میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی کیا شاندار، مطلب میں کیا بولوں
کہ ان کی عزت افزائی ہوئی ہے کہ ان کو ملا بھی، دنیا کا مال بھی ملا. یعنی ہم اپنا آپ کو دیکھیں کہ ہم جو دنیا کے مال لے کے بڑے خیر بڑے وہ بن رہے ہیں نا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال یہ والا ہے کہ دنیا کا مال بھی مل گیا، اب ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لالچ جو ہے نا تم لوگوں کے اندر ہے. تو دنیا کا مال مل کے جو ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تبصرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کے بڑے بننے کی یا اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے دیا ہے، کوئی اچھے اس میں سینس میں تھوڑی ملا ہے تم لوگوں کو. واہ کیا زبردست انداز ہے. ہاں صحابہ کرام تو ایسے ہوتے تھے. اب اچھا یہ عام پبلک کی بات ہو رہی ہے دیکھیں، ورنہ صحابہ کرام کا تو معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کو زیادہ مل جاتا یا ان پر کچھ عرصے تک آزمائش نہیں آتی تو وہ تو بھاگے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں ہی نمٹا دیا جائے، دنیا میں ہی سب کچھ نواز دیا جائے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ ہو نہیں. ان کو تو یہ فکریں لاحق ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو زبردست جو بات ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم جو ہے نا یہ بہت ہی، میں تو کہتی ہوں کہ مجھے تو آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے. کتنی مطلب اس میں ایون میں نے اتنا کچھ نہ سوچا تھا. یہ ابھی اللہ علم کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اتنا میں نے چھوٹی سی اس کی ڈسکرپشن لکھی تھی، لیکن اتنی بڑی ڈسکرپشن اس کی ہو گئی ہے. تو سمجھے آپ اس بات میں، اور اس کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں حدیث وہاں تک کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. دنیا میں سے دو قسم کے گروہ ہیں نا، ایک کو دیا گیا ہے، ایک کو نہیں دیا گیا. تو جن کو نہیں دیا گیا تو ان پہ اللہ کا ٹرسٹ ہوگا نا کہ یہ بغیر دیے ہوئے بھی چل جائیں گے. واو کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور جن کو دیا گیا ہے تو ان کو شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا دین سے ہی نہ بیزار ہو جائے بے صبری میں، ہے نا. تو یہ چیز یہاں سے بڑی زبردست سیکھنے سے ملی. اور جب یہ ساری کمپلیٹ ہوتی ہے تو عمر بن تغلب انہی لوگوں میں سے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے نا جن پر ٹرسٹ کیا گیا تھا کہ اللہ کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ صرف اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی مجھ پہ وغیرہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا. وہ ان لوگوں میں سے تھے نا جن کو نہیں دیا گیا تھا، کہ ان پہ ٹرسٹ کیا گیا سمجھے. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ ہائے اچھا ایسی بات ہوئی ہے کہ میرے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا معاملہ کیا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور مجھے کم دیا، اور بس یہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو اپنا بندہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ اپنا بھی تبصرہ بیچ میں شامل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اگلی جو حدیث ہے وہ بھی تھوڑی سی اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے روایت کی ہے 924. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا، اصل میں یہاں پہ جو ہے نا بڑی لائٹ نہیں، اللیث ان عقیل ان ابن شہاب. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہ ہم سے لیث نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی، اور چند صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. ان عائشہ اخبرتہ، انہوں نے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ رات کے وقت نکلے. جوف کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، یعنی بیچ رات. جوف اللیل کتنا خوبصورت ورڈ ہے نا، جوف اللیل. ویسے تو جوف سینے عام طور پہ آرگینک چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا. جوف کس کے لیے استعمال ہو؟ سینے کے لیے، اور اسپیشلی جو پرندوں کے سینے کے لیے. مگر یہاں پہ جوف اللیل یعنی رات پہ آرگینک چیز ہے. ٹھیک ہے. رات کا بھی ایک سینہ ہوتا ہے، اور وہ سینہ کیا ہوتا ہے؟ رات کا مڈ نائٹ کا ٹائم. واو. ٹھیک ہے. فصلی فی المسجد، تو انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلی رجال بصلاتہ، تو کچھ مردوں نے بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی. فاصبح الناس، تو صبح کو ان کے جو ہے نا صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم نے دوسروں لوگوں سے ان کا ذکر کیا. نہیں جو کچھ لوگوں نے پڑھ لی اور کچھ لوگ جو ہے نا نہیں تھے تو انہوں نے ذکر کیا. فاصبح الناس فتحدثوا، کہ انہوں نے اس کا حدث کہتے ہیں بات کو، بات چیت کو. ٹھیک ہے. انہوں نے ذکر کیا. فاجتمع اکثر منہم فصلوا، تو پھر جو ہے دوسرے دن جو ہے نا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا اکثر یعنی زیادہ لوگ جو ہے نا منہم، تو وہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے جو ہے معہو فصلوا معہو، ان کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اہلہ، اور پھر کیا ہوا؟ دوسری صبح کو اس کا چرچا اس سے بھی زیادہ ہوا. پھر کیا تھا؟ تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اللیلۃ الثلاثہ، اور پھر اب جو ہے آگے جو ہے اللیلۃ الرابعہ بھی آ گئی، یعنی چوتھی رات جو آئی، تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت ہو گئی. اور عجز المسجد اہل ہی، سبحان اللہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ مسجد عاجز آ گئی اپنے اہل سے. یعنی سبحان اللہ، یعنی اتنے لوگ ہو گئے. یہ ہوا نا عجز المسجد. اس اصل میں اردو اس کی عربی کو انجوائے کروانا چاہ رہی ہوں آپ کو، اور میں کر بھی رہی ہوں خود بھی، ٹھیک ہے نا، کہ مسجد عاجز آ گئی اپنے اہل سے، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے. حتی خرج للصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ جو ہے نا مطلب صبح ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا. ٹھیک ہے. حتی خرج للصلاۃ الصبح، یعنی کہ اس رات جو ہے نماز نہیں پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مسجد جو ہے وہ عاجز آئی، اتنے لوگ ہو گئے جمع، بہت لوگ ہو گئے. تو جب نماز پڑھ لی فجر کی، تو اس کے بعد جو ہے نا فتح شہد ثم قال، اس کے بعد فرمایا اما بعد فإنه لم يخفى علی مکانکم، کہ مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں ہے. یا خف سے نا، خوف سے. ٹھیک ہے. مکانکم یعنی کہ تمہاری حاضری. ٹھیک ہے. لیکن خشیت، مجھے ڈر ہے، ان تفرض، کہ تم پر یہ فرض ہو جائے، علیکم تم پر، فتعجزوا، تو پھر تم عاجز آ جاؤ، انہا اس سے، یعنی تم ادا نہ کر سکو اس کو. اور یہ کون سی نماز کا ذکر ہے؟ تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھائی. اور پھر جو ہے نا اس میں اب یہ جو ہے نا یعنی کہ تہجد کی نماز کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ فرضی تھی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت بھی پڑھائی. اور اس کس کو میسر ہوئی؟ جو ارد گرد ہوتے تھے، اصحاب صفہ مثلاً. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں پیچھے سے، تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کی. انہوں نے اور لوگوں سے تذکرہ کیا، وہ لوگ بھی آ گئے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ان کو شوق ہوتا تھا نماز کا کہ بھئی ہمیں موقع ملے تو ہم بھی نماز پڑھیں، کیونکہ اسپیشلی باجماعت نماز کا اپنا ہی ایک مزہ ہی کہوں گی، کیونکہ میں ورنہ کچھ اور کہتی اس لفظ کے لیے، کہ اتنا خوبصورت اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو باجماعت نماز ہوتی ہے. ایون نماز کوئی بھی اور نماز کا ایکسپیرینس الگ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات میں پڑھا دی، دوسری میں بھی، تیسری، لیکن چوتھی میں نہیں پڑھائی. اور آپ دیکھیں کہ امت کا یعنی کہ امت کی نفس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہتے ہیں کہ نظر تھی، کہ ابھی تو یہ شوق میں آ رہے ہیں، اور یہ امت بھی وہ امت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان پا رہی ہے. لیکن اگر یہ فرض ہو گئی اور بعد والے لوگ نہ پڑھ سکیں تو پھر ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. ٹھیک ہے نا. الدین نصیحہ، الدین خیر. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک مظاہرہ یہاں پہ آیا کہ دین جو ہے وہ آسان ہے، اور ایسی چیز فرض نہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک اتھارٹی تھی دین میں. یعنی اگر وہ پڑھا دیتے اور مسلسل پڑھا دیتے تو عین ممکن تھا کہ وہ فرض ہو ہی جاتی ہے نا. یعنی میں ہمیشہ ایک چیز سکھایا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی زبردست کوآرڈینیشن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بڑی کوآرڈینیشن تھی. یہ ایک بہت ہی الگ قسم کا رشتہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. مثلاً آپ دیکھیں وہ قبلے والی حدیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کا احترام کیا، کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے، ایک آٹومیٹک ان کا وہ، اور پھر قبلہ اول تو وہی رہا ہے نا وہ مسجد الحرام. تو ان کا دل چاہتا تھا کہ مسجد الحرام کی طرف جو ہے نا وہ رخ کر کے نماز پڑھی جائے. تو ہے نا ان کا دل یہ چاہتا تھا. صحیح ہے. تو ہے نا اب پھر کیا کہ نا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کا احترام کیا.
اور وہ جو ہے نا قبلہ جو ہے وہ چینج کروا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کوآرڈینیشن کو سمجھنا ہے مگر شرک پھر بھی نہیں کرنا. مگر اس کوآرڈینیشن کی بھی کچھ حدود بندیاں ہیں, سمجھ آئی. اور وہ حدود بندی جو ہے وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کبھی استغفر اللہ کے جو دعا کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے, وہ موجود تھے, ان کے وہ دعا کا کہہ سکتے تھے جب وہ تھے. اور ابھی جو ہے ان کے اوپر درود پڑھنا برکت کا سبب بن سکتا ہے کہ ہم اپنی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی اس زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو صحابہ کرام جاتے تھے دعا کے لیے بھی کہتے تھے, دعا کر بھی دیا کرتے تھے. لیکن آج اس برکت کو کیسے آپ زندگی میں اپنی دعا میں شامل کریں؟ دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں. تو وہ برکت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے, درود کی برکت سے وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اور اگر درود ہی پڑھتے جائیں تو آپ کی دعا بن مانگے ہی قبول ہو جائے گی. دس از آلسو میری تو اپنی آبزرویشن بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے کہ درود کہ آپ صرف دعا مانگے ہی نا, آپ درود پڑھتے جائیں, آپ کی دعا بن مانگے بھی قبول ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ تہجد پریئرز جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فونڈ آف تھے کہ تہجد پریئرز کے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن ان کو امت کی کیپیسٹی کا بھی ادراک تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ فرض کی حیثیت سے نہیں پڑھ سکیں گے. یہ خوشی خوشی پڑھ لیں گے, کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے, لیکن یہ فرض کی حیثیت سے نہیں پڑھ سکیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وہ نمازوں کی تعداد کا جب معاملہ ہوا تھا, تو اس میں جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس سے کم کروائیں, تو انہوں نے کم کروانے کے لیے کہے بھی وہ کیوں؟ کیونکہ امت کی کیپیسٹی کا بھی اندازہ تھا. پلس ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں کہ انسان وہ حالانکہ نبی آخر الزماں تھے, مگر انہوں نے ان کی مشاورت کو پسند کیا. تو انسان آل اینڈ آل کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مشاورت جو ہے نا وہ آپ کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم اکثر و بیشتر اپنی زندگی میں نقصان اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم مشاورت والی کیفیت کو ہم نفی کے درجے پہ لے جاتے ہیں, یعنی ہم مشورہ نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ؟ کبھی بھی زندگی میں اور پھر صرف یہی نہیں کہ مشورہ کرنا ہے, بلکہ اگر وہ صحیح لگے تو اس کو مان بھی لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مان لیا تھا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ صحابہ کرام کا جو ہے یعنی صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لے آئے تھے, مشورہ مان لیا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کوئی خوشی میں جوش میں کہہ بھی سکتے تھے نا, تو نہیں کہا ایسا کچھ بھی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یعنی جماعت بھی کروائی اور اس کی ترغیب بھی تھی. تہجد کی مستقل نہیں کرائی لیکن جماعت تو کرائی. اس سے ترغیب پتہ چلتی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ ترغیب ہے اور کتنی زیادہ اس کی, میں کہتی ہوں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ حیثیت اگر کسی نماز کی ہے نا, تہجد کی نماز کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخری حصے میں, رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے آخری جو ہے نا جو آپ کا آسمان جو ہے نا زمین کا جو 7ویں آسمان پہ, اس پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور خود آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کے قبول کروں. یعنی میں اس کو کہتی ہوں کہ اللہ دینے والے موڈ میں ہوتا ہے. اور اس وقت اگر آپ سوئے پڑے ہوں خواب غفلت کی نیند میں, تو آپ اور میں یا جو بھی سویا ہے تو وہ تو پھر بد نصیب ہی ٹھہرا نا. یعنی آپ دیکھیں نا ہیومن سائیکالوجی میں بھی اگر آپ دیکھیں, کوئی بعض اوقات آپ اپنی ہیومن ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ سے کہتا ہے بھئی ابھی لے لو, ابھی کوئی چیز منوانی کرو, ابھی میرے پاس پیسے ہیں چلو تم ابھی لے لو. آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے, ہم ابھی تو نہیں کر رہے. بعد میں 2 دن بعد ہمیں یاد آ رہا ہے, 2 دن بعد کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اللہ دینے کے موڈ میں ہوتا ہے, اس وقت دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ سونے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں تو مطلب پرماننٹ میرا تو یہ ذہن میں ہے کہ یہ سونے والا ٹائم نہیں ہے, یہ جاگنے والا ٹائم ہے, اللہ سے دعا والا, آپ کا اپنا می ٹائم ہے, آپ کا اپنا رب ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو یہ ہے کہ دل کی رضامندی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دی کہ وہ نماز تہجد پڑھنا جو ہے ان کو پسند تھا.
مگر بس یہ وجہ بھی بتا دی کہ یہ میں اس لیے نہیں کروا رہا کہ تاکہ جو ہے تم لوگ ہے نا تم لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. تو اس میں یہ کہ امت کا بھی احساس بہت زیادہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیں شفاعت کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا. حالانکہ دعا تو وہ قبول ہو سکتی تھی نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آخر میں میری امت کو زیادہ ضرورت ہوگی, تو وہ ایک آخری دعا رکھی ہوئی ہے. اور جس کے بعد جو ہے امت, اور یعنی کہ آپ دیکھیں امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کے مزے جو ہے وہ اینڈ تک لیتی رہے گی. ان کے ہونے کی جو برکت ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ اس سے مستفیض ہوتی رہے گی. شفاعت کے بعد ہی سب جو ہے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. اور شفاعت میں پتہ نہیں کس کس کی شفاعت ہو جائے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ آگے بھی وہی حدیث ہے